نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل PK2 TV اور میں ہوں حاجی محمد بشیر شوچر۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے دکھیا موضوع ہے کہ دیکھیں کون جیتتا ہے نفرتوں کی یہ جنگ۔ معزز ناظرین، پورے ملک کا بیشتر علاقے سیلاب تباہ کاریاں کا شکار ہو گئے۔ بلوچستان کی زندگی درہم برہم ہو گئی، سارا نظام میں زندگی مفلوج ہو کر ہے۔ سینکڑوں مکانات اور درجنوں گاؤں ملیا میٹ ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نیلے آسمان تلے بے یارو مددگار، کوئی پریشانی حال نہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے 25,000 روپیہ، اللہ اکبر۔ وہ کچھ اپنے گریبان میں سوچو، تمہارے ایک ایک بچے کا 25,000 ہر روز کا خرچ ہے، اور تم ایک خاندان کو 25,000 مدد دے رہے، وہ بھی میں نہ جانے کس کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح سندھ مفلوج ہو کر رہ گیا، حیدرآباد کراچی ڈوب گیا، اور وہ شخص جو حکومتیں الٹنے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے، 35 سال سے حکومت ہے اور آئیں بائیں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہی وہ وجہ ہے جس نے ان کو زمین بوس کر دیا، سیاست ان کی کو۔ اور آپ نے دیکھا یوٹیوب پوٹیپائی میں جو الیکشن ہوئے تو 13 PDM کی جماعتیں رل کر PTI کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی طرح پنجاب کے بیشتر علاقے شمالی جنوبی پنجاب کے لاب زدہ تباہ کاریوں کا شکار۔ PK میں پختونخوا میں بھی بہت سے علاقے تباہ کاریوں کا شکار ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کے سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ آج کل سیزن ہے ایک دوسرے کے خلاف FIR کٹوانے کا، ایک دوسرے کے خلاف پرچے کٹوانے کا، نفرتوں کے بیجے ہوئے باغوں کو پانی دینا، نفرتوں کے بیجے ہوئے بوٹوں کو شجر کاری کرنا، ان کو کھاد ڈالنا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ تو سوچو۔ کیا دشمنی ہے تمہاری اس قوم کے ساتھ؟ کیوں قوم کو تقسیم کر رہے ہو؟ کیوں قوم کے دلوں میں نفرتیں کے بیج بو رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے پاکستانی کو ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہو؟ کیا قصور ہے ان کا؟ ہاں، قصور ہے ہمارا کہ ہم آپ لوگوں کو جو کہ اس قابل نہیں ہوتے اور ہم نمائندے بنا کر آپ کو اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ یقیناً یہ عوام کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، اور ہم جتنی جلدی اس نقطے کو سمجھیں گے اتنی جلدی ہمارے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہو۔ اگر ہم قوم عوام اس نقطے کو سمجھ جائیں اور آنے والے انتخابات میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ ووٹ حق کس کا بنتا ہے، یاد رکھیں یہ ووٹ وہ ووٹ ہے جس کی آخرت میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی بد انسان کو، برے انسان کو
ووٹ دیا تو گویا تو اس نے برائی کے لیے آپ نے اس کو طاقت فراہم کی ہے۔ اگر کسی اچھے نیک آدمی کو ووٹ دیا ہے تو گویا اس کو نیکی کرنے میں آپ نے طاقت فراہم کی ہے۔ تو قصور ہمارا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جن کی تربیت و تعلیم صرف کرپشن پر پلنے میں ہوتی ہے، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی تمیز۔ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کون جیتے گا نفرتوں کی یہ جنگ۔ خدا کے لیے کچھ سوچو۔ کوئی ہے قوم بہت اس لحاظ سے خطرناک ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بڑا نہ ہو، کس خاندان میں کوئی بڑا نہ ہو وہ خاندان اچھی طریقے سے نہیں چلتا۔ ابھی ہر سو دیکھیں کوئی آپ کو پیرٹی ایسی نظر نہیں آتی، کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو سب کو ایک جگہ بٹھا کر ان کے معاملات حل کر سکیں۔ جن کو نیوٹرل کہا جاتا ہے، آرمی کہا جاتا ہے، پہلے وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن آج کل شاید ان کی بھی کوئی مسلطیں ہیں، اپنے ان کے بھی کوئی اپنے جو جانبداری کے یا اپنے مفادات ہیں کہ وہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ گویا سلامتی کی ذمہ داری اس وقت وہ بھی نہیں سمجھ رہے، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ سلامتی کی، ملکی سلامتی کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو اور ملک کو تباہی کے دانے سے جانے سے پہلے، جب کوئی بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، خدا کے لیے اس پر توجہ دیں اور حالات کو سنبھالنے کے لیے ہر وہ کام کریں جو قوم و ملک کے لیے بہتر ہو۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں اپنے ان غریب لوگوں کو جو سلابکاریاں کا شکار ہو گئے، اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے لیے نماز کو اختیار کرنا ہے، قرآن سے رہنمائی لینی ہے، احادیث مبارکہ سے رہنمائی لینی ہے۔ یقین مانیں یہی کامیابی کا رستہ ہے، اور انشاءاللہ اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔